أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات رحيما صدق الله العظيم. ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، محبت سے سماعت فرمائے شاعر کیا کہتا ہے، آغاز کرتا ہوں۔ میری زندگی کا تجھ سے میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت۔ اور نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، نہیں عرش و فرش پر ہی
تیری عظمتوں کے چرچے تہ خاک بھی لحد میں، تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے، تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے مجھے اس قدر جہاں میں نہ قبول عام ملتا، مجھے اس قدر جہاں میں سہارے میرا نام چل رہا ہے، تیرے نام کے نظام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت۔ اور وہ برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو، وہ برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو کہ غلام ناقہ پر ہے، کہ غلام ناقہ پر ہے تو امام چل رہا ہے، کہ غلام ناقہ پر ہے تو امام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت۔ اس کے بعد مشہور نعتیہ کلام ہے، آپ نے کئی بار سنا ہوگا، آغاز کرتا ہوں، محبت سے سماعت فرمائیے۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، دیے ان کو رتبے خدا نے نرالے، محمد ہمارے بڑی شان والے، اور خدا جس کے سینے پہ قرآن اتارے، خدا جس کے سینے
پہ قرآن اتارے، مزمل کہے اور مدثر پکارے، وہ نور ہدا دو جہاں کے اجالے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے، رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک سمت عمر، ایک سمت علی، ایک سمت عمر، ایک سمت علی، صدیق ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ کھائی ہے قسم خود قرآن نے اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ جس وقت میں خدمت میں ان کی ابوبکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ معراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا، سوچو تو صحیح ان دونوں میں گفتار کا عالم کیا ہوگا۔ چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ محمد ہمارے بڑی شان والے، ارے بولے نا محمد ہمارے بڑی شان والے۔ جب آئے زمین پر محمد ہمارے، جب آئے زمین پر محمد ہمارے، فلک نے بچھائے زمین پر ستارے، اٹھے سر زمین عرب سے یہ نعرے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، اس کمل پوش کے میں قرباں، سیرت بھی حسی صورت بھی حسی، کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے، اس بات سے اندازہ کر لو، آغاز ہے ان کی منزل کا، رک جائے جہاں جبریل امی، ان کے ایک بول کا مول نہیں، ان کے ایک بول کا مول نہیں، ان کے ایک بول کا مول نہیں، یاقوت و زمرد و لال و گوہر، میں ان کے ایک تبسم پر قربان کروں، فردوس سے بری کٹ جائیں گے ان کی حرمت پر، کہیں انشاءاللہ کٹ جائیں گے ان کی حرمت پر، مٹ جائیں گے ان کی عزت پر، وقت آئے تو دنیا دیکھیں گی، اللہ کی قسم یہ جھوٹ نہیں، اللہ کا غضب رحمت میں بدل جائے گا اچانک روز جزا، اللہ کے قدموں میں رکھ دیں گے میرے آقا جی جب اپنی جبیں، یہ میرا قلم یہ میری زبان، یہ میرا قلم یہ میری زبان، اوصاف
کرے کیا تیرے بیاں، صدیق نے سچ فرمایا ہے خلق اس کا ہے قرآن مبین، اج سکھ مترا دی بدیڑی ہے کیوں دلڑی اداس گنیڑی ہے، لولو وچ شوق چنگیڑی ہے اجنے نہ لایا کیوں جڑیا، مکھ چند بدر شاشانی ہے مت چمکے لاٹ نورانی ہے، کلی زلف تے اک مستانی ہے مخمور اکی ان مد بڑیا، دو ابرو قوس مثال ڈسن ڈجنوں کے مجاندے تیر چھٹن، لب سرخا آنکھیں لال امن دجہن موتی دیہن لڑیا، اس صورت نو میں جانا کا، اس صورت نو میں جانا کا، اس صورت نو میں جانا کا، جانا نہ کہ جان جہانا کا، سچ آقت رب دی میں شانا کا، اس شان تو شانہ سا بڑیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتے مہر علی کتے تیری ثنا، گستاخ اکھی کتے جا اڑیا، محمد ہمارے بڑی شان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلها، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من صلی علی واحدا صلی اللہ علیہ عشرا، صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام احباب ایک مرتبہ محبت و عقیدت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ ماہ مبارک کی 5ویں اور آخری تاقرات میں ہم سب جمع ہیں۔ اللہ آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، طلب کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ ہر حال عارضی ہے، ختم ہونے والے، چلے جانے والے۔ ایک اللہ کا رشتہ، تعلق اور محبت ایسی ہے کہ جس کو کبھی بھی اختتام نہیں، جس کو کبھی بھی فنا نہیں، اور جس کو کبھی بھی ڈوبنا نہیں۔ اس لیے فرمایا اگر انسان دنیا میں انسان سے محبت کر لے تو ایک دن آئے گا جدا ہو جائے گا، اور اگر انسان
دنیا میں اللہ سے محبت کر لے تو ایک دن آئے گا اللہ سے ملا دیا جائے گا. اتنا بڑا فرق ہے. انسان کی انسان سے محبت ہی دلیل ہے جدائی کی، اور انسان کی اللہ سے محبت ہی دلیل ہے ملاقات کی. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، اور تمام پیغمبروں میں ان کی ایک خصوصی شان ہے کہ ان کا لقب کیا ہے؟ خلیل اللہ. خلیل کہتے ہیں دوست کو، خاص دوست کو. ان کو اللہ نے اپنا خلیل فرمایا. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا قرآن کریم میں فرمایا. اور اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا. اللہ فرما رہے کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم ان کی ابتدائی زندگی کو دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کی ابھی نبوت ملی نہیں. اس زندگی میں ان پر ایک واقعہ ہوا، ایک حالات پیش آئے. قرآن کریم میں سورۃ الانعام میں اللہ پاک نے اس کو ذکر کیا. فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا قال ھذا ربی. رات تاریک ہو گئی، ستارے چمکنے لگ گئے. ستاروں کو عربی میں کوکب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کوکب. رآ کوکبا، رات اندھیری ہو گئی تو ستارے چمکنے لگ گئے. ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگ گئے کہ یہ اتنی اندھیری گہری رات میں کون سی چیز ہے کہ جس نے روشنی پیدا کر دی؟ تو بڑی جاندار طاقتور چیز ہے. قال، تو کہنے لگے ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھیں انسان کو سکھانے کی اور تربیت کا ایک انداز قرآن کریم کا. اور کیجئے گا دوستو، ستاروں کی چمک رات کو نظر آئی جس نے اندھیرے میں روشنی کر دی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ نبوت ملنے سے پہلے کی بات ہے، کیا یہ میرا رب ہے؟ لیکن فلما افلا، جیسے جیسے رات گزرتی گئی ستارے ڈوبتے چلے گئے، اس کی چمک ختم ہو گئی، اور رات کے اختتام پر ستاروں کی روشنی غائب، ستارے بھی غائب. فلما افلا، جب ستارے ڈوب گئے، بے نور ہو گئے، قال لا احب الافلین، کہنے لگے کہ ڈوبنے والی چیز محبت کے قابل نہیں ہے. اگلا دن آیا، فلما رأى القمر بازغا، اب چاند نکلا. چاند کی روشنی ستاروں سے کئی گنا زیادہ ہے. کہنے لگے کہ کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ لیکن ہوا کیا کہ کچھ دیر کے بعد چاند بھی سورج سے، اور سورج کی تو روشنی تو پھر سب پر غالب ہے. فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر، جب سورج نکلا اس کی روشنی اور زیادہ تو کہا یہ تو ان سب سے بڑا ہے، چاند سے بھی ستاروں سے بھی، کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، جب سورج بھی غروب ہو گیا، ڈوب گیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہر اس چیز سے بیزار ہوں جس کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے. اب کیا کرنا ہے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. نہ میں ستاروں کو اپنا رب کہہ سکتا ہوں، نہ میں چاند کو کہہ سکتا ہوں، نہ میں سورج کو کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ تینوں چیزیں بہت بڑی ہوں گی، لیکن تینوں کا عیب یہ ہے کہ ان میں استقامت نہیں. تینوں آنے کے بعد ڈوب گئے، غروب ہو گئے، ختم ہو گئے، ان کی روشنی برقرار نہیں رہی. اس لیے عبادت کے لائق
معبودیت کے لائق، الوہیت کے لائق وہ ذات ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں صرف اپنا رخ، اپنا چہرہ، اپنی پیشانی اس ذات کے سامنے جھکا سکتا ہوں جس نے اس آسمان اور زمین کے نظام کو اکیلا بنایا، وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن کریم نے یہ واقعہ ذکر کیا بہت خوبصورت پیرائے میں، لیکن قیامت تک کی امت کو ایک سبق اور درس ملا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اسے اللہ کی محبت مل جائے، جیسے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل بنے، تو جسے اللہ کی محبت چاہیے اسے وہ تعلق توڑنا پڑے گا جس تعلق کے لیے فنا، اختتام اور ڈوب جانا ہے، ختم ہونے والے رشتے۔ تعلق اور نسبت اور محبت کے قابل صرف کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے، جس کو نہ فنا ہے، نہ اختتام ہے، نہ کمزوری ہے، نہ عیب ہے، نہ نیند ہے، نہ پریشانی ہے، نہ بے چینی ہے، نہ کمزوری ہے۔ وہ پوری کائنات کا علی الاطلاق بادشاہ ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، انسان کی نجات صرف اس صورت میں ہے جب یہ ان تمام واسطوں کو، رابطوں کو، سہاروں کو، تعلقات کو ماتحت کر دے، نیچے کر دے، اور سب کے اوپر اللہ کی ذات کو غالب کر دے۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ تم میرے آخری پیغمبر سے محبت کرو، کیوں؟ اس لیے کہ وہ میرے محبوب ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں۔ اب اس کے بعد جتنے رشتے ہیں دوستو، ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں، بزرگ ہیں، چھوٹے ہیں، دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، ان سب سے جو محبت کا کہا گیا، یہ ساری محبتیں شاخیں ہیں، یہ ساری محبتیں تابع ہیں کس کی محبت کے؟ اللہ کی محبت کے۔ اللہ سے محبت ہے تو اس محبت سے ہمیں سمجھ آیا کہ والدین سے بھی محبت کرنی ہے، بیوی بچوں سے بھی محبت کرنی ہے، استاد سے بھی محبت کرنی ہے، شیخ سے بھی محبت کرنی ہے، یتیموں سے بھی محبت کرنی ہے، رشتہ داروں سے، اقربا سے، اعزہ سے بھی محبت کرنی ہے، امت سے بھی محبت کرنی ہے۔ یہ ساری محبتیں اللہ کی محبت کے تابع ہیں دوستو، یہ اس کے نیچے ہیں۔ تو بندے کا تعلق اور بندے کا ربط اللہ پاک سے ایسا ہو کہ محبت والا ہو، اور اس محبت والے تعلق کو کیا کہتے ہیں دوستو؟ رابطے کا تعلق۔ کیا کہتے ہیں؟ رابطے کا تعلق۔ خریدیں، کوئی چیز لیں، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے سبزی والے کو، فروٹ والے کو کہا کہ جی مجھے 2 کلو یہ سبزی تول دیں۔ وہ جب تولتا ہے تو ایک عادت ہوتی ہے خریدار کی عام طور پہ کہ چاہے وہ سبزی فروش، وہ پھل فروش چیزیں ڈال رہا ہوگا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ خود بھی نیچے سے نکال کے اس میں ڈال رہے ہوتے، کرتے ہیں نا اس طرح، اس لیے کہ ہمیں لگتا ہے کہ جو میں ڈھونڈ رہا ہوں اس جیسا وہ نہیں ڈال سکتا۔ انسان کی سوچ ہے، تو وہ ایک ڈالتا ہے، ہم 2 ڈال رہے ہوتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بیچنے والے کا ہاتھ اتنا تیز نہیں چلتا جتنا خریدنے والے کا، تو چاہے وہ ہمارا والا جو پلڑا ہے وہ جھک جاتا ہے، پھر بھی ہم ایک آدھ اوپر سے ڈال دیتے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید کوئی خانچہ بن جائے گا، نکل جائیں گے۔ لیکن ہم تو 3 دن بعد سبزی لیتے ہیں، وہ روزانہ 16 گھنٹے سبزی بھیجتا ہے، اس کی نظر اتنی تیز ہوتی ہے، تو لہٰذا وہ جب دیکھ لیتا ہے وہ خاموشی سے آپ کے وہ 2-3 دانے نکال کے باہر کر دیتا ہے۔ اچھا، پھر مطمئن کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ ایک چھوٹا سا دانہ اس میں دوبارہ ڈال دیتا ہے، کہتا ہے لے حاجی صاحب آپ خوش ہو جائیں۔ ہے نہیں ہے دوستوں، روز کا کام ہے نا۔ اب دیکھیں، یہ ایک روزمرہ کے مشاہدے کی چیز ہے، لیکن اس سے ایک سبق کیا ملا کہ یہ جو ہمارا تعلق ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ ایک ضابطے کا تعلق ہے۔ اس نے کہا 100 روپے کلو ہے، اس کو چونکہ اتنی رقم مل رہی، وہ آپ کو وزن بھی اتنا ہی دے رہا ہے، اس میں وہ ایک ہلکا سا اوپر نیچے بھی برداشت نہیں کر رہا۔
آپ کو لگا کہ میں نے ہاتھ کیا لیکن وہ ہمارے ساتھ کر چکا ہوتا ہے، وہ نہیں کرتا. یہ بالکل برابر سرابر. اور بعض اللہ کے ولی ہوتے ہیں، پرانے لوگ خاص طور پہ ایسے ہوتے ہیں، آپ ان سے کوئی چیز خریدنے جائیں، آپ کہتے ہیں اتنے دے دے، وہ تول دے گا، پھر خود سے 2-3 دانے نکال کے اوپر سے ڈال دے گا، اور آپ کا احسان مند بھی ہوگا، آپ سے دعاؤں کی درخواست بھی کرے گا، آپ سے گھر کے حال احوال بھی لے گا. ہوتا ہے نا جو پرانے ہوتے ہیں تعلق والے. اب یہ بھی سبزی بیچنے والا تھا، لیکن یہ تعلق کون سا تھا؟ یہ رابطے کا تعلق تھا. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ 100 روپے تو بس میں اتنے دانے دوں، اس نے اوپر سے ڈال دیے. کہا تعلق ہے بھئی، ہمارے پرانے کسٹمر خریدار ہے، لہٰذا میں اس کو 2-4 چیزیں اوپر دے دوں تو کیا ہو گیا. انسان میں بھی فرق ہے کہ ایک ضابطے کا تعلق رکھتا ہے، ایک رابطے کا تعلق رکھتا ہے. جب بندہ اپنی محبت کا رخ اللہ کی ذات کی طرف کر دے، یقین کریں اللہ کا تعلق بندے سے پھر رابطے کا ہوتا ہے، رابطے کا تعلق ہوتا ہے. پھر بندہ بہت چھوٹا سا ایک عمل کرتا ہے، لیکن اللہ اتنا نواز دیتے ہیں کہ بندے کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ تو میں نے اتنا کیا بھی نہیں، پتہ نہیں کہاں سے مل گیا. اس لیے ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ بعض بندوں کے نامہ اعمال جب فرشتوں کو دیے جاتے ہیں، بعض بندوں کے نامہ اعمال جب فرشتوں کو دیے جاتے ہیں تو فرشتے اس نامہ عمل کو پڑھ کے حیران رہ جاتے ہیں، اس لیے کہ اس نامہ اعمال کے اندر کئی سالوں سے ایک گناہ بھی نہیں لکھا ہوتا. ایسے پاک صاف لوگ ہوتے ہیں جس کو فرشتے دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ اللہ کے کیسے محبت کرنے والے بندے ہیں کہ اتنے سال گزر گئے اس میں ایک بھی گناہ نہیں آیا. ایسے بھی لوگ ہیں. تو اللہ سے محبت جب رابطے کی ہو نا دوستو، تو پھر اللہ پاک بندے کو بہت نوازتے ہیں. تو کچھ چیزیں آج کی مجلس میں عرض کرنی ہے، چونکہ اس سال کی یہ آخری تاقرات کی مجلس ہے. اللہ ہمیں طویل عرصے تک ایسی بابرکت مجلس عافیت اور سلامتی ایمان کے ساتھ نصیب فرمائے. کچھ کام ہے بہت آسان، لیکن اس پہ اللہ پاک نوازتے بہت ہیں. ان چند باتوں سے متعلق آج کی مجلس میں بات عرض کرنی ہے، اور بہت توجہ اور غور سے سننے کی باتیں ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ ہر بندہ یہ ضرور چاہتا ہے کہ جی مجھے میرے نامہ اعمال میں رات کی نمازوں کا، رات کی تہجد کا، رات کے اٹھنے کا ثواب ملے. بھئی یہ تو سب کی چاہت ہے نا کہ ہم تہجد میں اٹھیں، رات کو تہجد پڑھیں. یہ چاہت ہے سب کی، اللہ سب کو نصیب فرمائے. لیکن ایک عجیب نکتے کی بات جو روایت میں لکھی ہے، فرمایا جو بندہ، بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو رات بھر آرام میں لگے رہے، رات بھر آرام کیا، سوئے، فجر کے لیے اٹھے، تہجد تو نہیں پڑھی، لیکن ان بندوں کے نامہ اعمال میں اللہ فرماتے ہیں کہ تہجد کا اجر بھی لکھ لو. پڑھی نہیں، اٹھے نہیں، آرام کے تقاضے کو قربان نہیں کیا، لیکن اجر تہجد کا ملتا ہے. کیوں؟ یہ کون خوش نصیب بندہ ہے؟ فرمایا یہ وہ خوش نصیب بندہ ہے جو دن بھر میں، پورے دن میں جب تک رات داخل نہیں ہو جاتی، یہ اپنے پورے جسم کو اللہ کی نافرمانی سے بچانے کی پوری کوشش کرتا ہے کہ میرے جسم سے کوئی اللہ کی نافرمانی والا عمل نہ ہو جائے، اپنے آپ کو بچاتا ہے. تو روایت میں کہ چونکہ یہ بندہ اپنے دن میں بڑی قربانی دے کر اپنے دن کی حفاظت کرتا ہے تاکہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اس نے دن بھر قربانی دی ہوتی ہے، اللہ پاک اس کو رات کو نواز دیتے. اس نے دن مجھے دے دیا، میری کوئی نافرمانی ناراضگی والا کام نہیں کیا، تو رات میں یہ چاہے سوتا رہے لیکن اس کے نامہ اعمال میں کس کا ثواب ہوگا دوستو؟ تہجد.
دوسرا فرمایا کہ بعض بندے ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جو دن بھر اپنا کھانا پینا سب جاری رکھتے ہیں، لیکن جب غروب کا وقت ہوتا ہے، افطار کا وقت ہوتا ہے، اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، ان کے نامہ اعمال میں اس دن کے نفلی روزے کا اجر لکھا جاتا ہے۔ بھائی روزے میں انسان کھا پی سکتا ہے، 12 بجے کچھ گنجائش بنتی ہے؟ اور بعض لوگ بچوں سے مذاق کرتے ہیں نا، چھوٹے بچے شوق کرتے بھئی ہمیں روزہ رکھنا ہے، تو کہتے بھئی 12 بجے تھوڑی گنجائش بنتی ہے، 1-2 کیلے کھا سکتے ہیں آپ لوگ، تو وہ تو بچوں سے ہیں، بڑوں سے نہیں ہے، خیال کریں۔ تو نفلی روزے میں بھی انسان نے کھانے پینے سے روکنا ہے، کب تک؟ مغرب تک۔ ایسا ہی ہے نا، نفلی روزے ہم اسی طرح رکھتے ہیں نا۔ ایک بندے نے نفلی روزہ رکھا نہیں، کھایا پیا سب کچھ کیا، لیکن جب غروب اور افطار کا وقت ہوا، باقی نفلی روزہ رکھنے والوں کو اجر دیا جا رہا تھا، اس بندے کے نامہ اعمال میں بھی نفلی روزے کا اجر ہوا۔ مفت میں کیوں ملا؟ فرمایا یہ وہ بندہ ہوتا ہے جو دن بھر اپنی زبان کو اللہ کی نافرمانی سے محفوظ کر لیتا۔ یہ جو زبان ہے نا، منہ میں ہے، بڑی مرکزی جگہ ہے، تو اس نے اپنے منہ کی حفاظت کی۔ کس چیز سے؟ کہ یہ زبان غلط نہ چلی جائے، کچھ غلط نہ بول دے، غیبت، گالی، طعنہ، الٹی سیدھی باتیں، گالم گلوچ، اس سے نہیں ہو، اس نے حفاظت کی ہے اپنی۔ تو اللہ پاک اس کے اس عمل کی اتنی قدردانی فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے منہ کو میرے لیے محفوظ کیا، میں اس کے منہ کی قدردانی کرتے ہوئے اس کو روزہ داروں کی فہرست میں شامل کر دیتا ہوں، نفلی روزے کا اجر ملتا۔ تیسرا فرمایا کہ ایک بندہ ہے جو اپنے عام معمولات والی زندگی گزار رہا ہے، لیکن جب دن گزرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے جہاد فی سبیل اللہ کا، کہ یہ وہ بندہ ہے جو گویا جس نے اللہ کے راستے میں جہاد میں شرکت کی۔ جہاد کتنا بڑا عمل ہے، کتنی بڑی قربانی چاہتا ہے، اور کتنا انسان کو اپنی زندگی سے ایک بے یقینی ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں اب جائیں نہ جائیں، اب تو نکل چکے ہیں اللہ کے راستے میں، جان بچے گی تو بچ جائے گی، نہیں تو نکل آئے۔ لیکن ایک بندہ ہے جو میدان جہاد نہیں گیا، سرحد پہ نہیں گیا، ہتھیار نہیں اٹھایا، لیکن اس کے نامہ اعمال میں مجاہد کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ یہ کون ہوتا ہے؟ فرمایا یہ وہ امتی ہوتا ہے جو اپنے نفس کے تقاضوں کو دبا کر اس کے خلاف چلتا ہے۔ نفس اس سے کہتا ہے کہ یہ کھا لو، یہ دیکھ لو، یہ کر لو، یہاں بیٹھ جاؤ، یہ بات چیت کر لو، اس مجلس کا حصہ بن جاؤ، غیبتیں کر لو، بد نظری کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، ساری چیزوں کی ترغیب اس کو دیتا ہے۔ یہ نفس کی ایک چاہت ہوتی ہے، لیکن یہ اپنے نفس کے اوپر پیر رکھ دیتا ہے۔ تو اللہ پاک اس بندے کو، چونکہ اس نے بھی مقابلہ کیا دشمن سے، میدان میں نہیں کیا، اپنے جسم میں کیا ہے، نفس کے ساتھ کیا ہے، اس کو جہاد فی سبیل اللہ کا اجر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا۔ یہ دیکھیں یہ چیزیں ہمارے ہاں بہت معمولی سی، ہلکی سی لی جاتی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک بندہ ہے جس نے کوئی اپنا مال خرچ نہیں کیا، کچھ دیا نہیں اس نے مال میں سے، لیکن ایسا خوش نصیب ہوتا ہے کہ جب دن گزرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں صدقے کا اجر لکھا جاتا۔ حالانکہ صدقہ تو وہ ہوگا جو نے اپنے مال میں سے نکالا ہے، اس نے کچھ بھی نہیں دیا۔ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ بندہ ہوتا ہے جو اپنے سیکھے ہوئے علم کو دوسرے تک پہنچاتا ہے۔ جو علم حاصل کیا نا دوستو، جتنا علم حاصل کیا، اس علم کو اپنی ذات تک روکا نہیں، وہ علم دوسرے کو منتقل کیا، دوسرے کو سکھایا، دوسرے کو بتایا، دوسرے کی رہنمائی کی۔ اس کا یہ علم سکھانا اللہ کے ہاں ایسا ہے جیسے اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ایک بندہ ہے جو نکلا نہیں گھر سے، سفر نہیں کیا، بیت اللہ نہیں پہنچا،
نہ منی عرفات مزدلفہ گیا ہے، وہ کہیں بھی نہیں گیا، لیکن اس کے باوجود بھی اس بندے کے نامہ اعمال کے اندر حج بیت اللہ کا ثواب لکھا جاتا، حج کا ثواب اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دیا جاتا۔ یہ کون سا خوش نصیب بندہ ہوتا ہے؟ فرمایا یہ وہ خوش نصیب بندہ ہوتا ہے کہ جو اپنے لیے جو پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا انسان اپنے لیے جو چاہ رکھے دوسرے کے لیے بھی وہی چاہت رکھے۔ اب یہ آسان تو نہیں ہے کہ انسان یہ کہے کہ جی جو میری چاہت ہے دوسرے کے لیے بھی وہی چاہت ہو جائے، لیکن اگر انسان میں یہ فکر آ جائے کہ جو چیز میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں، چاہتا ہوں، رکھتا ہوں، میرے اس بھائی کو بھی وہی چیز مل جائے، میں اس کو بھی وہی مشورہ دے دوں، یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہوتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں حج بیت اللہ کا ثواب لکھ دیا جاتا۔ اب بتائیں میرے دوستوں بزرگوں، یہ 6 باتیں میں نے آپ حضرات سے عرض کی، یہ 6 بندے آپ کے سامنے آئے، ایک ساری رات آرام کرتا رہا، ایک سارا دن کھاتا پیتا رہا، اس نے کوئی وہ نہیں کیا، ایک بندہ گھر میں تھا، کوئی جہاد کے لیے میدان میں نہیں گیا، ایک بندے نے کچھ خرچ نہیں کیا، اللہ کے راستے میں کچھ دیا نہیں، ایک بندہ وہ تھا جس نے کوئی حج نہیں کیا، گیا نہیں، لیکن ان سب کے نامہ اعمال کے اندر اس کا اجر پورا پورا لکھا گیا۔ کیوں لکھا گیا؟ بات اب اصل سے جوڑ دیں دوستو، جہاں سے بات ہم نے چلائی تھی، اس لیے کہ ان بندوں کا تعلق اللہ سے کون سا ہے؟ رابطے کا تعلق ہے، ضابطے کا نہیں، ان کا تعلق رابطے کا ہے، اور جب رابطے کا تعلق ہوتا ہے تو بغیر استحقاق کے، بغیر حق کے سامنے والا اپنے محبت کرنے والے کو نواز دیتا ہے۔ دوستو اللہ کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں، اللہ کسی کے لیے کتنا بھی اجر لکھ لیں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ تو ایک تو میرے عزیزو دوستو بزرگوں یہ آسان نیکیاں ہیں، دیکھیں نا، مشکل کوئی نہیں کہ جس کے لیے ہمیں کوئی بڑی محنت کرنی پڑی ہو، پاپڑ بیلنے پڑے ہوں، بڑی بھاگ دوڑ کرنی پڑی ہو، آسان، بہت چھوٹا سا عمل لیکن اتنا بڑا اجر اس کے ساتھ ہو گیا۔ بات سمجھ گئے دوستو؟ ایک بات۔ دوسری بات، کچھ چیزیں ایمانی زندگی میں مومن کو ایسی دی گئی جو اس کے ساتھ ہر وقت جڑی رہنے چاہیے۔ توجہ کی ضرورت ہے دوستو تھوڑی سی۔ ہماری زبان پر مختلف الفاظ اور تعبیرات جڑ جاتے ہیں، بہت سارے۔ آج دیکھیں نا، چونکہ ماحول ایسا ہے تو ہر ساتھی، ہر نوجوان یہ فکر کرتا ہے کہ میں 2 لفظ اردو کے بولوں تو اس کے بعد 4 لفظ انگلش کے بولوں۔ ایک ماحول ہے، ایک سلسلہ ہے، تو ہر ایک کو اپنا آپ اس کے اندر اچھا لگتا ہے کہ جی یہ ذرا اچھی سی شکل ہو گئی، بہتر ہو گئی۔ تو ذرا پڑھا لکھا اگر ماحول ہوگا تو وہاں یہ کوشش شروع ہو جائے گی، اور اگر خدا نخواستہ کوئی بری صحبت والی جگہ ہے، بری صحبت والا ماحول ہے، تو وہاں 2 صحیح باتیں ہوں گی، اس کے بعد 4 گالیاں ہوں گی، پھر 2 صحیح باتیں ہوں گی، پھر 3 گالیاں ہوں گی، اور ہر مجلس اور ہر علاقے کی پھر نئی نئی گالیاں ایجاد ہوتی ہے، نعوذ باللہ۔ ہم مسلمان مومن ہیں دوستو، اور اللہ کے پاک پیغمبر کے امتی ہیں، ہمیں بہت خوبصورت تعبیرات، الفاظ کا چناؤ دیا گیا، اپنے آپ کو ایسا مسلمان بنانا ہے آج کہ مجھے پتہ ہو کہ یہ خوشی کا موقع ہے تو مجھے کیا بولنا ہے، یہ تکلیف کا موقع ہے تو کیا بولنا ہے، یہ کام شروع کرنے کا موقع ہے تو کیا بولنا ہے، ختم ہو رہا ہے کیا بولنا ہے۔ بات سمجھ گئے دوست؟ وہ چیزیں کیا ہے؟ وہ چند چیزیں میں عرض کرتا ہوں۔ انسان جب بھی کسی خیر کے کام کا آغاز کرے تو کام کے شروع میں کیا پڑھے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہماری ایسی ایک عادت ہو جائے کہ بس کام شروع ہو اور زبان خود بسم اللہ کہے۔ جیسے آپ نے نیک لوگوں کو دیکھا ہوگا، جب وہ کوئی کام
یا کھانا کھولتے ہیں تو کہتے ہیں بھئی حضرات بسم اللہ فرمائے جی، بسم اللہ فرمائے، اس لیے کہ یہ ایک ایمانی طریقہ ہے. کام جب شروع ہو تو بسم اللہ ہے. خیر کا کام مکمل ہو جائے تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الحمدللہ. کام میں کوئی غلطی ہو گئی اچانک، وہ نہیں ہونی چاہیے تھی، فوراً کہیں گے استغفر اللہ استغفر اللہ، بھئی یہ تو بڑا غلط ہو گیا، استغفر اللہ. کسی کام کا آئندہ کے لیے ارادہ کرنے لگے تو کہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. کام کے دوران کوئی ناخوشگوار نامناسب بات کی اطلاع آ گئی، پیش آ گئی، فوراً کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. کام میں کوئی پریشانی تکلیف آ گئی، چلتا ہوا کام، ایک دم فون آئے کہ جی یہ تو ختم، ایسا ہو گیا، وہ ہو گیا، حادثہ ہو گیا، فوراً کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون. بات سمجھ گئے؟ کام چل رہا تھا، اچانک کوئی اچھی خبر آ گئی، کوئی پہلے کوئی امید نہیں تھی اور اچانک آیا کہ جی خوش ہو جائیں، یہ فلاں چیز تو ہو گئی، سبحان اللہ. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے دوست؟ پھر کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ کہیں گے. یہ وہ تعبیرات ہیں دوستو جو ایک ایمانی زندگی میں مومن کی زبان پر ہونے چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم وہ کلمات جو رسماً ہمارے معاشرے میں چاہے اردو میں ہو چاہے انگلش میں ہو، ٹھیک ہے وہ بھی کہہ دیں، ان کے بعد کہہ دیں، لیکن مجھے اپنے ایمانی زندگی کا ایک ان تعبیرات کا اظہار آنا چاہیے. بھائی ہر چیز سے پہلے میرا تعارف مسلمان ہونا ہے، مومن ہونا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کا امتی ہونا ہے، تو ساری چیزیں بعد میں ہوں گی، یہ چیزیں ان پر غالب آ جائیں گی. یہ بات سمجھ گئے دوستوں؟ اب آخری بات، چونکہ رمضان بالکل اختتام پر ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں یہاں سے لے کر جانی، اور رمضان کے بعد کی جو اوقات ہیں، جو 11 مہینے ہیں آئندہ سال کے رمضان تک، اللہ سب کو نصیب فرمائے، اس میں ہمیں چند چیزیں ایسی ہیں جو اپنی عادت کا حصہ بنانی چاہیے اور اس کی فکر ہم کریں. اور یہ جو آج کی رات طاق رات ہے، کل کا دن ہے اور ممکن ہے پرسوں کا دن ہو، اس میں اللہ سے خوب مانگیں اور اس عمل کو کم از کم ہم شروع کریں. وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ وہ چند مشہور چیزیں ہیں، تھوڑی سی توجہ دلانے کی ضرورت ہے. ایک، اللہ سے خوب مانگے اس رمضان کے آخری دنوں میں، اور جیسے راتوں میں ماشاءاللہ معمول چل رہا ہے تقریباً ساتھیوں کا، رات کے تہجد کے جو نوافل ہیں اس کو اپنی زندگی کا جزء لا ینفک بنائیں. جزء لا ینفک اس کو کہتے ہیں کہ جو جدا ہو ہی نہیں سکے کسی سے. جیسے یہ کرسی ہے نا، کرسی کے 4 پیر ہیں یا 5 ہیں، 4 ہیں، تو یہ 4 پیر کرسی کا جزء لا ینفک ہے. اگر یہ ہٹ گئے تو اس کو کرسی کہیں گے؟ اس کو کرسی نہیں کہیں گے، بے مقصد ہو گئی، کام نہیں رہا اس کا. تہجد کو ہم اتنا اپنے معمولات میں لائیں، اتنی پابندی کریں، اتنی کوشش کریں کہ یہ ہمارا جزء لا ینفک بن جائے دوستو، اور اس کی عادت بنائیں، ہمت کریں. یقین کریں یہ بڑے انوارات والا عمل ہے، یہ بہت انسان کو جلدی ترقی دیتا ہے. اللہ سے راز و نیاز کا موقع اس وقت میں ملتا ہے. دل کی بہت ساری باتیں انسان اس وقت میں کر سکتا ہے، اور مشکل کوئی نہیں. تہجد بہت آسان ہے اس وقت. اس کی 3 صورتیں 12 عرض ہوئی ہیں، میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں. سب سے افضل تہجد تو کون سی ہے کہ انسان رات کو آرام کر لے اور رات کے آخری حصے میں اٹھ جائے، آخری پہر میں. جیسے مثال کے طور پہ آج کل فجر کا وقت داخل ہو رہا ہے، کس وقت؟ 4:57 پہ نا، 4:57. 4:57 سے زیادہ نہیں، اگر کسی کو ہمت ہو بہت اچھی بات ہے، آدھا گھنٹہ پہلے، صرف آدھا گھنٹہ پہلے. یہ کیوں کہہ رہا ہوں دوستو، یہ میں آپ سے ابھی عرض کرتا ہوں. آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں اور
وضو کر کے، اگر غسل کی حاجت ہو تو غسل کر کے، ورنہ وضو کر کے اور مصلی بچھا کے اور دو کر کے، آپ کو لگے کہ آپ 8 رکعت نفل پڑھ سکتے ہیں مختصر کر کے تو 8 پڑھ لیں، نہیں تو تسلی کے ساتھ 2 کر کے 4 رکعت نفل تو ضرور پڑھ لیں. ٹھیک ہے دوستوں؟ پھر اس کے بعد دعا کر لیں، یقیناً پھر فجر کا وقت داخل ہو جائے گا. پھر تلاوت باقی معمولات بعد میں بھی کریں تو ٹینشن نہیں، لیکن تہجد کے نوافل اور دعا یہ فجر کے وقت سے پہلے ہو جائے، آدھا گھنٹہ. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے ساتھی بہت جلدی اٹھ جاتے ہیں، 4 بجے، 3:45 بجے. یہ رمضان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. رمضان میں تو آسان ہے. اب ایک دن تو اٹھ گئے، ہمت کی، دوسرے دن آدھی آنکھیں کھلی ہیں آدھی بند ہے، اس لیے کہ وہ ماحول تو ہے نہیں، باقی سب گھر والے سو رہے، میں اکیلا اٹھاؤں تو جھٹکے بھی نیند کے لگ رہے ہیں، ہمت بھی ٹوٹ رہی ہے، لیکن چلو اب کرنا ہے تو اس دن کر لیا. اگلے دن اس سے زیادہ کم ہمت، اس کے بعد بالکل گئے. اس لیے بہت زیادہ وقت نہ لیں، پھر پریشانی ہوگی. تھوڑا سا وقت لے لیں، آدھا گھنٹہ اٹھا لیں اس میں سے، اور تسلی سے پڑھ کے آذان ہو جائے گی، مسجد جا کے فجر پڑھ لیں، سب ترتیب جوڑ گئے. دوسری صورت یہ ہے کہ ابھی رات تو آخر میں بہت مشکل ہے اٹھنا، یا ڈیوٹی ہے، مصروفیت ہے. 12 بجے کے بعد تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے، چاہے کوئی سویا نہ بھی ہونا، یہ مسئلہ سمجھ لیں. کوئی نہیں سویا اور 12، جیسے ابھی 12 بج گئے، کوئی نہیں سویا ہے، تہجد کا وقت شروع ہے. تو عام طور پہ اب تو ہم کراچی میں 1 بجے سوتے ہیں، کوئی 12:30، کوئی 12، کوئی 1:30، کوئی اس سے بھی بعد میں. تو جیسے ہی کھانے پینے، معمولات، بات چیت اس سے فارغ ہو جائے، فوراً وضو کریں، سونے سے پہلے فوراً وضو کر کے مصلی بچھائے، تہجد کے نوافل پڑھ کے دعا کر کے سو جائیں. یہ بھی تہجد ہو گئی. اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی مشکل ہے، تو پھر آسان ترین طریقہ جو تیسرا آپشن ہے وہ کیا ہے کہ جب عشاء کی نماز پڑھ لیں، عشاء کے فرض پڑھ لیں، 2 رکعت سنت پڑھ لیں. 2 رکعت سنتوں کے بعد وتر سے پہلے کتنے نفل پڑھ لیں؟ 2 رکعت نفل پڑھ لیں. پھر وتر پڑھ لیں، وتر کے بعد پھر 2 رکعت نفل پڑھ لیں. تو یہ جو 2 رکعت وتر سے پہلے اور 2 وتر کے بعد ہے، یہ بھی تہجد میں ہی شمار کیا جاتا ہے. اب بتائیں کون سا مشکل ہوا؟ تہجد تو پڑھ سکتے ہیں. ایک تہجد کو اپنا مزاج، عادت بنائے، خود بھی فکر کریں، گھر جائیں، اپنے گھروں کی مستورات کو، بڑی بچیوں کو، بچوں کو اس کا عادی بنائیں دوستوں. دوسری چیز، ہفتے میں کم از کم 1 مرتبہ کوشش کریں صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیں. یہ انسان کے گناہوں کو دھو دیتا ہے، بالکل صاف کر لیتا ہے. اس کی عادت ڈالیں. جمعے کا دن خاص کر لیں. جمعے کا دن، یہ دنیا کی بھاگ دوڑ بہت ہو چکی ہے اور آگے بھی بہت ہونی، لیکن تھوڑا سا وقت دیکھیں، دینے کا عزم کریں اللہ پاک سے. جمعے کو ظہر نہ بنائیں کہ وہ بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں آستینے اتارتے ہوئے، اور جیسے ظہر کی نماز میں بس آئے ویسے ہی جمعے کے لیے آ گئے. نہیں، یہ کمزوری ختم کریں. صلاۃ التسبیح ہفتے میں 1 مرتبہ ضرور پڑھیں. جمعے کے دن لے لیں سہولت، اور نہیں تو اتوار کے دن جو چھٹی کا ہے اس کی پابندی کریں. صلاۃ التسبیح کی بات ہوئی تھی نا 27ویں شب کو. اچھا جی، 2 باتیں ہو گئی. تیسری چیز جس کی پابندی کریں، عادت بنائیں، اور تقریباً احباب کرتے ہوں گے، وہ ہے فرض نماز کے بعد تسبیحات فاطمیہ. 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. یہ انتہائی جاندار اور بابرکت اور قیمتی وظیفہ ہے، اور جو اس کو پابندی سے کرتا ہے اس کے بڑے عجیب و غریب ثمرات ہیں. خاص طور پہ وہ مستورات، وہ حضرات جن کا محنت والا کام ہے، اس لیے کہ یہ آپ علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی اور سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو کب سکھائی یہ کلمات؟ جب انہوں نے آقائے دو جہاں سے یہ عرض کی کہ میں تھک جاتی ہوں کام کر کر کے، دیکھیں میرے ہاتھ جو ہے اس پہ نشان بن گئے، تھک گئی ہوں، تو مجھے کوئی خادمہ دے دیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں تمہیں کہ جو تم کرو گی اور یہ تھکاوٹ ختم ہو جائے گی. انہوں نے عرض کیا کہ ضرور، آپ نے تسبیحات فاطمیہ بتا. سمجھ گئے دوست؟
تو گھروں کی مستورات کو بھی پابند کریں. جو رات کو یہ گلے شکوے کرتی ہے کہ جی ہم تو سارا دن کام کر کے تھک گئے, کوئی پوچھتا نہیں, ان کو بولیں 5 نمازوں کے بعد تسبیحات فاطمیہ آپ پڑھیں تو سارے دکھ درد اس کی نظر ہو کے ختم ہو جائیں گے. خود بھی عادت بنائیں, گھر والوں سے بھی پابندی کریں. 3 چیزیں ہو گئی. چوتھی اور آخری بات, فجر کی نماز سے جب فارغ ہو جائیں تو حدیث پاک میں ایک وظیفہ ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام فجر کے لیے نکل رہے تھے. زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا وہ مصلی پر بیٹھی ہوئی تھی, اپنے معمولات پورے کر رہی تھی. آپ گئے, نماز پڑھائی. نماز کے بعد آپ اشراق تک جیسے بیٹھے معمول تھا. پھر کچھ لوگ آئے تھے اس دن, آپ نے ان سے ملاقات کی, بات چیت کی. اس دن تاخیر سے آئے. تو علماء نے لکھا ہے اس حدیث کے ضمن میں کہ چاشت کا وقت داخل ہو چکا تھا. تو جب آپ آئے تو دیکھا حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ اسی طرح بیٹھی. آپ نے فرمایا میں جس حالت میں تمہیں چھوڑ کر گیا تم اسی طرح ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں میں اسی طرح یہاں اپنے معمولات پورے کر رہی ہوں. آپ نے فرمایا تم سے نکلنے کے بعد میں نے 4 کلمات کو 3 مرتبہ پڑھا, اگر ان کا اجر اور تمہارے ان سارے معمولات کا اجر جمع کر دیا جائے تو میرے ان 3 کلمات کا اجر ان پہ غالب آ جائے. دیکھیں وظیفہ چھوٹا سا لیکن اتنا بڑا اجر اپنے اندر لیے ہوئے. وہ کیا فرمائے؟ سبحان اللہ و بحمدہ, پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. دیکھیں چھوٹا سا وظیفہ ہے. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. تو جو شخص فجر کے بعد یہ تسبیح 3 مرتبہ صرف پڑھ لے گا تو اس کو اپنے مصلی پر فجر کے بعد سے لے کر چاش تک بیٹھے ہوئے شخص سے زیادہ اجر ملے گا. اب یہ کون سا مشکل ہے؟ تو بھئی انسان یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں یعنی ظاہر کے اعتبار سے, لیکن اللہ اتنا نواز دیتے. تو اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں اللہ سے ضرور مانگیں. آج آخری تاخیرات ہے اس سال کی. تہجد, صلاۃ التسبیح, تسبیحات فاطمیہ اور یہ وظیفہ. کون کون اہتمام کرے گا؟ انشاءاللہ سب کریں گے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے بزرگوں کے ختمات شریفہ پڑھیں گے. جن ساتھیوں کے پاس کارڈ ہے وہ نکال لیں, جن کے پاس نہیں ہے وہ ہاتھ اٹھائیں, سیدھا ہاتھ اٹھائیں تو ان تک ساتھی پہنچ جائیں گے. اغم مر گئے. صلاۃ التسبیح کا طریقہ ہے وہ بھی لے لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل. ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم.
7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل۔ 3 مرتبہ پڑھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل۔ 3 مرتبہ پڑھیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل۔ 3 مرتبہ پڑھیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ 3 مرتبہ پڑھیں واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ 3 مرتبہ پڑھیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل۔
3 مرتبہ پڑھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. 3 مرتبہ پڑھیں یا رحمانو یا رحیمو یا اللہو یا کریمو. یا رحمانو یا رحیمو یا اللہو یا کریمو. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. 3 مرتبہ پڑھیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ جتنے ختمات مبارکہ پڑھے گئے ان کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی قبر مبارک میں اور آپ کے واسطے اور وسیلے سے پوری امت مسلمہ کو بالخصوص صحابہ اکرام اور بالخصوص خلفائے راشدین اہل بیت عظام تابعین تبع تابعین اس امت کے مفسرین محدثین مجتہدین فقہاء ائمہ اربعہ سلاسل اربعہ سلسلہ نقشبندیہ قادریہ چشتیہ سہروردیہ کے اپنے تمام مشائخ اور بزرگوں کو اپنے تمام اساتذہ اکرام والدین دوست احباب رشتہ دار اعزاء اقارب بالخصوص اپنے والدین رحمہم اللہ تعالی اور بالخصوص اپنے مشفق اور سرپرست حضرت اقدس مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ ان تمام حضرات کو ہم ان ختمات کا ایصال ثواب کرتے ہیں. اللہ اپنی شان کے مطابق ان کو پورا پورا اجر نصیب فرمائے. کچھ دیر کے لیے ذکر جہری یعنی آواز کے ساتھ ذکر کریں گے لیکن آواز بالکل معتدل ہو اس قدر ہو کہ ہر ساتھی کی آواز اس کے کان تک جائے. اس کے بعد انشاءاللہ تھوڑا سا مراقبہ کریں گے اور اس کے بعد پھر دعا ہو جائے گی. لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہ 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 اللہ
Allah, 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 Allahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. اب کچھ دیر کے لیے ذکر قلبی یعنی مراقبہ کریں گے. مراقبے کا طریقہ بالکل آسان ہے. تمام ساتھی اپنے دلوں کو یکسو کر دیں, اللہ پاک کی طرف اپنے سروں کو جھکا لیں, آنکھیں بند کر دیں اور دل میں یہ تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات, فیوزات, تجلیات وہ اتر رہے ہیں اور میرے دل میں وارد ہو رہے ہیں. اس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا میل, کچیل, زنگ, ظلمات, قدورات, گندگی سب کچھ باہر نکل رہا ہے اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ, اللہ, اللہ. دل پہ کلمے کی ضرب لگا, دل پہ کلمے کی ضرب لگا, لا الہ الا اللہ. دل پہ کلمے کی ضرب لگا, لا الہ الا اللہ. دل کے مرض کی ہے یہ دوا, لا الہ الا اللہ. دل کے مرض کی ہے یہ دوا, لا الہ الا اللہ. سب کائنات کا خالق اللہ, تیرا میرا مالک اللہ. سب کائنات کا خالق اللہ, تیرا میرا مالک اللہ. سب کا رازق ایک خدا, لا الہ الا اللہ. سب کا رازق ایک خدا, لا الہ الا اللہ.
ساری دنیا کن سے بنائی پھولوں اور پھلوں سے سجائی ساری دنیا کن سے بنائی پھولوں اور پھلوں سے سجائی سب کچھ تیرا تو اس کا لا الہ الا اللہ سب کچھ تیرا تو اس کا لا الہ الا اللہ اس کا ہر دم ذکر کیا کر اپنی موت کی فکر کیا کر اس کا ہر دم ذکر کیا کر اپنی موت کی فکر کیا کر آخر تیرا مقام فنا لا الہ الا اللہ آخر تیرا مقام فنا لا الہ الا اللہ ذکر تو صبح و شام کیا کر ہر وقت اس کا نام لیا کر ذکر تو صبح و شام کیا کر ہر دم اس کا نام لیا کر اس کے نام میں کتنا مزہ لا الہ الا اللہ لا الہ کا ورد ہے پیارا الا اللہ کا سمجھ اشارہ لا الہ کا ورد ہے پیارا الا اللہ کا سمجھ اشارہ کوئی بھی نہیں ہے مشکل کشا لا الہ الا اللہ دل پہ کلمے کی ضرب لگا لا الہ الا اللہ دل کے مرض کی ہے یہ دوا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الى یوم الدین یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے
نفس اور شیطان کے وساوس سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ اپنی معصیت سے، اپنی نافرمانی سے، اپنی ناراضگی سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ اپنی قرب اور معرفت کا نور اور دولت ہم سب کو نصیب فرما دے۔ یا اللہ اپنی محبت کی، اپنے عشق کی ایک چنگاری ہم سب کو نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر کی دولت سے آباد فرما دے، ہماری زبانوں کو ساری زندگی اپنے ذکر سے معطر رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ساری زندگی ذکر کی مجلسوں سے، علم کی مجلسوں سے، دعوت کی مجلسوں سے، خیر کی مجلسوں سے جڑ کر رہنے کی توفیق یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ حضور علیہ السلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے، پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق یا اللہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ جتنے ساتھی یہاں محبت سے آئے ہیں سب کی آئندہ کی زندگی کو سنتوں سے معمور فرما دے، ایک ایک سنت کو اپنے جسم پر، اپنے چہرے پر، اپنے لباس پر، اپنے چال ڈھال پر، اپنے رہن سہن پر، اپنی پوری زندگی پر زندہ رکھنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں کے ماحول پہ رحم فرما دے۔ یا اللہ ہماری نسلوں کو بے دینی سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ معصیت سے محفوظ فرما دے، گھروں کے ماحول کو دین کے ماحول سے یا اللہ تبدیل فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو قرآن کا ماحول، سنتوں کا ماحول، خیر اور بھلائی کی باتوں کا ماحول نصیب فرما دے۔ یا اللہ معصیت، نافرمانی، گالم گلوچ، غیبت، برے کلمات اپنی زبان سے ادا کرنے سے ہم سب کو یا اللہ محفوظ فرما دے۔ یا اللہ مبارک مہینہ بہت تیزی سے گزر گیا، جیسے اس کا حق تھا یقیناً ہم اس کا کروڑواں حصہ بھی ادا نہیں کر سکے، بس ٹوٹے پوٹے کچھ اعمال ہے اے اللہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پیش کرنے کے قابل نہیں۔ آپ رحیم و کریم ذات ہے، مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ یا اللہ ہماری اس ناقص پونجی کو قبول فرما کے ہم سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما دے، ہماری بخشش کا اعلان فرما دے۔ اے اللہ ہم سے رضامندی کا اعلان فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے دوستوں کی فہرست میں شامل فرما دے۔ یا اللہ ہم نے آپ کو ناراض کیا، آپ فضل فرما کر ہم سے راضی ہو جائیے۔ یا اللہ اپنی ناراضگی سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے، اپنے رحم اور کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ یا اللہ موت کی سختی سے ہم سب کو محفوظ فرما دیجئے، قبر کے عذاب سے، قبر کی آزمائش سے، قبر کی تکلیف سے، قبر کی ذلت رسوائی سے۔ اے اللہ ہم سب کی، ہماری نسلوں کی، کل امت کی حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ میدان محشر کی سختی سے ہمیں محفوظ فرما دیجئے۔ یا اللہ اس سخت دن میں اپنے عرش کا سایہ ہم سب کو نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ حضور علیہ السلام کی معیت ہم سب کو نصیب فرما دیجئے، بلا حساب و کتاب جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما دیجئے۔ اول وہلہ میں یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرما دیجئے۔ اے اللہ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جن امراض میں مبتلا ہیں، ہماری مسجد کے جتنے بزرگ احباب نمازی بیمار ہیں، اے اللہ سب کو شفائے کامل عاجل مستمر نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ سب کو صحت سلامتی اور خوب برکتوں والی عمر نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ جتنے پریشان حال ہیں اور جس قسم کی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، اے اللہ آپ سب کے احوال سے واقف ہے، سب کی پریشانیوں کو راحت اور سکون میں تبدیل فرما دیجئے۔ اے اللہ سب کو رزق حلال واسع اور وافر مقدار میں نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ مخلوق کی محتاجگی سے ہم سب کو محفوظ فرما دیجئے، صرف اپنے در کی، اپنے دروازے کا سوالی اور محتاج ہم کو بنا دیجئے۔ اے اللہ برکتوں والا رزق، برکتوں والا مال، برکتوں والی زندگی، برکتوں والی صحت، برکتوں والی اولاد، برکتوں والی سواری، برکتوں والی رہائش، ساری زندگی یا اللہ برکتوں سے مالا مال فرما دیجئے۔ اے اللہ بے برکتی سے ہم سب کو محفوظ فرما دیجئے، علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرما دیجئے۔ اے اللہ جتنے طلبہ عزیز یہاں پر بیٹھے ہیں، چاہے ہمارے مدارس کے طلبہ ہیں، مکاتب کے طلبہ ہیں، ہمارے اسکول کالج یونیورسٹیز کے طلبہ ہیں، یا اللہ یہ جتنے نوجوان ساتھی حصول علم کے اندر لگے ہوئے ہیں، علم آپ کے خزانوں کی نعمت ہے،
سب کو یا اللہ علم کی نعمت سے مالا مال فرما دیجئے، سب کو علم کے راستے میں، علم کے میدان میں خوب ترقیات نصیب فرما دیجئے، اپنے دین کے تمام شعبوں کی خدمت کے لیے، محنت کے لیے قبول فرما دیجئے، پوری دنیا میں ہدایت کا پیغام اور دعوت لے جانے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ قبلہ اول مسجد اقصی کو آزادی کی نعمت نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ وہاں کے مسلمانوں کی، وہاں کی ماؤں بہنوں کی، بچوں کی، اے اللہ ان مظلوموں کی حالت پہ رحم فرما دیجئے۔ اے اللہ رمضان کا پورا مہینہ گزرا، ہم نے تو بھرے ہوئے دسترخوانوں پہ سحری بھی کی، افطاری بھی کی، کھانا بھی کھایا۔ اے اللہ ہمارے وہ مسلمان بھائی، وہ قبلہ اول کے پڑوس میں رہنے والے، اے اللہ کون سا ظلم تھا جو ان پر ان ظالموں نے، یہودیوں نے نہیں کیا۔ اے اللہ ہم شرمندہ ہے، لیکن اے اللہ ہم ظاہری طور پہ مجبور ہیں۔ اے اللہ ہم آپ سے فریاد کر سکتے ہیں، آپ سے ہاتھ اٹھا کے مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے ان مظلوم مسلمان فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما دیجئے۔ اے اللہ قبلہ اول کو آزادی کی نعمت نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ یہود کو، اسرائیل کو اپنے غیظ و غضب سے نیست و نابود فرما دیجئے۔ اے اللہ مجاہدین کے لشکر ان پہ مسلط فرما دیجئے۔ اے اللہ حماس کے مجاہدین کی بھرپور مدد و نصرت فرما دیجئے۔ پوری دنیا کے اسلامی حکمرانوں کو یا اللہ خواب غفلت سے بیداری کی نعمت نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ کتنا افسوس ہے کہ ارد گرد کے کئی ممالک، عرب ممالک، وہ ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگی اور یہ مسلمان بھائی کٹ گئے، پس گئے، قبروں کے اندر چلے گئے۔ اے اللہ ہمارے عرب حکمرانوں کو غیرت نصیب فرما دیجئے۔ پوری اسلامی دنیا کے مسلمان ممالک اور حکمرانوں کو غیرت دینی نصیب فرما دیجئے۔ تمام اسلامی افواج کو یا اللہ اسرائیل پر مسلط فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے پرندوں کے لشکر بھیج کر، اپنے بدر میں اترنے والے فرشتوں کے لشکر بھیج کر اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دیجئے۔ اے اللہ دنیا کے نقشے سے ان کے ناپاک وجود کو ختم فرما دیجئے۔ اسلام کو پوری دنیا کے اندر یا اللہ غالب فرما دیجئے۔ اے اللہ مجاہدین کی بھرپور مدد و نصرت فرما دیجئے۔ جتنی جماعتیں یا اللہ دعوت کی آپ کے راستے میں نکلی ہیں، دنیا کے جس کونے میں ہے، ان کی برکت سے پورے عالم کے اندر ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما دیجئے۔ یا اللہ جتنے مدارس، خانقاہیں، مکاتب، دین کی جتنی محنتیں جہاں جس عنوان سے ہو رہی ہے، یا اللہ سب کو اخلاص کی دولت نصیب فرما دیجئے۔ ہماری اس مسجد کو قیامت تک کے لیے قبول فرما لیجئے۔ یہاں جتنے سلسلے ہیں، یہاں کا جو مدرسہ ہے، مدرسۃ البنات ہے، شعبہ اسکول ہے، ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے، شعبہ تعلیم دین ہے، شعبہ حفظ و ناظرہ ہے، جتنے خیر کے سلسلوں کی بنیاد حضرت بڑے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے مشفق و سرپرست حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ ڈال کر گئے، یا اللہ ان تمام سلسلوں کو قیامت تک جاری و ساری فرما دیجئے۔ ان سلسلوں کا فیض ہمارے ان بڑوں کو ان کی قبروں میں کامل درجے میں نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ جتنے رمضان المبارک میں خیر کے فیصلے آپ فرماتے ہیں، ہم سب کو آج کی رات نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے اٹھنے سے پہلے ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری بخشش کا اعلان فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری معافی کا اعلان فرما دیجئے۔ جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا جن کے دلوں میں جو بھی خواہش ہے، اے اللہ اب تو علام الغیوب ہے۔ یہ خوبصورت مجلس، بابرکت مجلس کی برکت سے تمام کی خواہشوں کو، جائز خواہشات کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دیجئے۔ جتنے جوان بچے بچیاں شادیوں کے منتظر ہیں، ماں باپ ان کے رشتوں کے لیے پریشان ہے، یا اللہ غیب سے جوڑ کے نیک صالح رشتے مہیا فرما دیجئے۔ جتنے بے اولاد ہیں سب کو نیک صالح اولاد کی نعمت نصیب فرما دیجئے۔ جو صاحب اولاد ہے سب کی اولاد کو نیک، فرما بردار، متبع سنت و شریعت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دیجئے۔ معتکفین جہاں بھی بیٹھے ہیں سب کے اعتکاف کو قبول فرما دیجئے۔ جتنے ساتھیوں نے اعتکاف والوں کی خدمت کی، جس درجے میں جس طرح خدمت کی، ان سے محبت کی، ان سے مصافحہ کیا، ان کے ساتھ بیٹھے، ان کا خیال رکھا، اے اللہ ان کو بھی پورا پورا اجر نصیب فرما دیجئے، ان میں سے کسی کو محروم نہ فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دیجئے۔
وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین آمین آمین.